دونوں کی رہی نہ جان تن میں، دونوں کی رہی نہ جان تن میں، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے دیا شنکر نسیم۔ دیا شنکر نسیم جو ہیں وہ مثنوی گو شاعر ہیں، اور ان کی جو مثنوی ہے گلزار نسیم، اسی سے یہ شعر لیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے دیا شنکر نسیم جو ہیں، دیا شنکر نسیم کی تعارف اور پھر ان سے متعلق کچھ خاص باتیں اور ان کی جو مثنوی ہے گلزار نسیم، اس سے متعلق سوالات پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دیا شنکر نسیم کا تعارف۔ نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا، جو کشمیری برہمن تھے۔ اس کے بعد میں پنڈت شنکر نسیم کا تخلص جو ہے وہ دیا شنکر نسیم کا جو تخلص ہے وہ نسیم تھا۔ اب نسیم کی پیدائش، یعنی دیا شنکر نسیم کی پیدائش جو ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے نقاد میں۔ تو جو خاص طور سے ان کی پیدائش اور ان کی جو وفات مانی گئی ہے وہ رشید حسن خان کی لکھی ہوئی تخلیق سے ہی مانی گئی ہے۔ 1811 میں لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد جو ہیں وہ کشمیر کے تھے اور لکھنؤ میں آ کر وہ آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نسیم کی جو وفات ہے وہ 1845 میں رشید حسن خان کے مطابق ہوئی ہے۔ 34 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کو طاعون کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایک مصرع ہے جو ہے ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ عشق لکھنوی، ایک ادیب ہیں، انہوں نے ان کے اس مصرعے سے تاریخ نکالی ہے۔ کوشیدہ آہا بک فتح نسیم باغ جنا، یہ جو مصرعہ ہے اس مصرعے سے ہی ان کی تاریخ وفات نکالی گئی ہے۔ نسیم کے والد کا نام جو تھا وہ گنگا پرساد کول تھا، اور نسیم کے استاد جو ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ یاد رکھنا خواجہ حیدر علی آتش بھی بہت زیادہ لمبا عمر انہوں نے نہیں حاصل پائی تھی، اور ان کا بھی انتقال جلدی سے ہو گیا تھا، لیکن دیا شنکر نسیم جو ہیں وہ شاگرد ہیں خواجہ حیدر علی آتش کے۔ اس کے بعد میں نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کے علاوہ غزلوں کا ایک دیوان لکھا ہے۔ اچھا، یہ ویسے مثنوی میں یہ مشہور ہوئے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے مثنوی میں شہرت حاصل کی ہے دیا شنکر نسیم نے، لیکن یہ غزل بہت زیادہ لکھتے تھے۔ غزل کا رنگ ان کے وہاں اس مثنوی میں صاف نظر آتا ہے۔ غزل کی زبان کا ہی استعمال اس مثنوی میں کیا گیا ہے، ایسا بہت سے نقادوں نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد میں ان کا جانتے ہیں مثنوی گلزار نسیم سے متعلق سوالات جو ہیں، اس میں گل بقاولی جو ہے، گل بقابلی کا مطلب جو سب سے پہلے جو اس میں پھول ہوتا ہے گل بقابلی کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر زردی مائل، یہ سفید اور خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ گل بقابلی جو ہے یہ پھول سفید اور خوشبودار پھول ہوتا ہے، اور جس کا رس نکال کر آشوب چشم کے لیے مفید ہے، یعنی آنکھیں جس کی نابینا ہو گئی ہیں، اس میں یہ مثنوی جب پڑھو گے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی آنکھ چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے سے۔ ان کو نجومیوں نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو نہ دیکھنا، لیکن وہ سامنے نظر پڑ جاتی ہے تو بادشاہ کی آنکھ چلی جاتی ہے، تو اس آنکھ کی روشنی واپس لانے کے لیے گل بقابلی کا پھول تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے مثنوی چلتی ہے، اور مثنوی کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پوری کہانی آپ کو پتہ چلے گی۔ اس کے بعد میں مثنوی گلزار نسیم جو ہے وہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے 28 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ سن جو تھا وہ 1839 ہے، اور ان کی عمر 28 سال کی تھی۔ اس کے بعد میں دیا شنکر نسیم نے مثنوی میں بحر حجز مسدس اخرب مقبوض محذوف اور اس بحر کا استعمال کیا ہے، اور اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ مفعول، مفاعل، فعول، یہ بحر جو ہے وہ یہ وزن جو ہے استعمال ہوا ہے۔
بحر اور وزن سے متعلق میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں UGC جو سلیبس ہے اردو نیٹ کا، جو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، اس میں جتنی بھی نظم، مثنوی، غزل دی گئی ہیں، ان سبھی سے متعلق ایک میں نے بحر اور وزن پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ استفادہ کریں گے، اسے اگر دیکھیں گے تو آپ کو بحر اور وزن سے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کیونکہ اگر بحر وزن کو رٹو گے تو نہیں یہ پتہ چلے گا، آپ کو اس میں پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو ابھیاس کرنا پڑے گا لگاتار اس بات کا کہ کوئی بھی شعر سامنے آپ کے رکھ دیا جائے اور آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جائے اس میں بحر اور وزن کون سا ہے۔ خیر، بحر حجز مسدس جو ہے، ویسے اس کا بحر حجز کا سب سے زیادہ بڑا سب سے مشہور جو رکن ہے، جو وزن ہے، وہ مفاعل 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 ہے۔ یہ آپ غالب کا آپ نے شعر سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے اکثر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ وزن وہی وزن ہے بحر حجز کا، بحر حجز جو ہے اسی کا یہ وزن استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد میں مثنوی جو ہے، مثنوی پہلے بہت طویل تھی اور اپنے استاد آتش کے کہنے پر نسیم نے اسے مختصر کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو مثنوی گلزار نسیم ہے اس کو بہت ہی زیادہ طویل لکھا تھا، لیکن جب یہ اپنے استاد کے پاس گئے اس کی اصلاح کے لیے تو انہوں نے اس میں کہا کہ یہ اتنی بڑی مثنوی اور اتنا طویل مثنوی کوئی نہیں پڑھے گا، ایک بار پڑھنے کا دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے خود کہا تھا میں بھی اس کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی بار پڑھوں گا، دوبارہ میری اس میں اتنا وقت نہیں کہ اسے دوبارہ پڑھ پاؤں۔ اس وجہ سے ان کے مشورے پر، اپنے استاد کے مشورے پر دیا شنکر نسیم نے مثنوی کو مختصر کر دیا۔ اب یہ مثنوی کیسے آئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ مثنوی سب سے پہلے فارسی نثر میں لکھی گئی تھی، جس کو عزت اللہ بنگالی نے 1722 یا 21 یا 22 میں لکھا تھا۔ تو یاد رکھنا یہ سب سے پہلے تو فارسی میں عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں اس کو نثر میں لکھا تھا۔ پھر عزت اللہ بنگالی کی فارسی نثر کو اردو میں مذہب عشق کے نام سے نہال چند لاہوری نے 1803 میں فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا۔ یاد رکھنا سب سے پہلے فارسی نثر میں تھی، پھر اردو نثر میں یہ ہو گئی مذہب عشق کے نام سے۔ اس کے بعد 1839 میں نسیم نے نہال چند لاہوری کی کتاب کو نظم میں گلزار نسیم کے نام سے لکھا، یہ یاد رکھنا۔ ایک بات اور بھی ہے، ریحان الدین لکھنوی ایک ادیب ہیں، ریحان الدین لکھنوی اس بہت پہلے ہوئے 1796 میں یہی قصہ خیابان کے نام سے منظوم کیا تھا۔ دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کی بنیاد مذہب عشق پر رکھی ہے۔ یہ مذہب عشق وہی کتاب ہے نہال چند لاہوری کی۔ اس کے بعد گلزار نسیم پہلی بار مطبع میر حسن رضوی سے 1844 میں طبع ہوئی تھی۔ برج نارائن چکبست، یاد رکھنا برج نارائن چکبست جو ہیں وہ اپنے آپ کو پنڈت دیا شنکر نسیم کا خاندانی یا رشتہ دار بتاتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور 1905 میں چکبست نے 1905 میں گلزار نسیم کو چکبست نے مرتب کیا دوبارہ اور اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے بعد مباحث کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کر دیا جو اس سے پہلے کسی کی نظر نہیں ان پہ پڑی تھی، تو اس میں نئی چیزوں کو شامل کرنے کے چکر میں یہ بحث کا موضوع بن گئی۔ مارکا چکبست و شرر، جو طوفان کھڑا ہوا یہ شرر اور چکبست کے بیچ میں رہا، تو مارکا چکبست و شرر جو ہے کے نام سے جانا جاتا ہے اسی بحث کو، مباحث کو۔ محمد شفیع شیرازی نے اس مارکا کو مرتب کیا ہے، یعنی ان کی جو بحث ہے اس مثنوی سے متعلق اس مارکا کو محمد شفیع شیرازی نے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد میں مثنوی گلزار نسیم پر رعایت لفظی اور
اختصار کا بہت الزام ہے۔ اس کا یہ لفظ یہ شعر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رعایت لفظی اور اختصار کے متعلق جو سب سے پہلے میں نے شعر کہا تھا، دونوں کی رہی نہ جان تن میں، کیا ایسے تھا، اور لہو نہ رہا بدن میں، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے شعر پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں بہت سے ناقدین گلزار نسیم جو مثنوی کو غزل کی زبان میں لکھی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ناقدین کے جو گلزار نسیم مثنوی ہے یہ غزل کی زبان میں لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ میں یہ پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ جو دیا شنکر نسیم ہیں وہ مثنوی سے ہی شہرت یافتہ ہوئے، شہرت حاصل کی، لیکن ان کا ڈھنگ اور ان کا طریقہ غزل کا ہی ہے، اور غزل کا انہوں نے باقاعدہ ایک دیوان بھی لکھا تھا۔ تو آج میں نے جو آپ کے سامنے انتخاب پیش کیا، اس میں دیا شنکر نسیم سے متعلق، دیا شنکر نسیم جو ہیں ان سے متعلق سوالات پیش کیے، اور گلزار نسیم سے متعلق اگلا ویڈیو جو ہوگا اس میں ہم اس مثنوی کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔